حضرت عمر کا زمانہ خلافت ہے اور ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سارے سردار مکے کے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں حضرت بلال آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت سلمان آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر مقداد آ گئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر سلمان فارسی، آپ نے کہا آپ لوگ تھوڑا پیچھے ہو جاؤ۔ جیسے جیسے پرانے صحابہ آتے گئے، ان کو ہٹاتے ہٹاتے جوتیوں تک پہنچا دیا۔ تو وہ غصے سے نہ اٹھ کے باہر نکل گئے، اور ابو سفیان کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ عمر نے ہمارے ساتھ غلاموں کو آگے بٹھایا ہے اور ہمیں جوتوں پہ بٹھا دیا۔ تو سہیل ابن عمر کہنے لگے ابو سفیان، عمر کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ ہم نے اسلام لانے میں دیر کی، انہوں نے جلدی کی، وہ آگے نکل گئے۔ اب یہ سرداران مکہ ہیں اور یہ فتح مکہ پہ ایمان لائے ہیں، لمبا زمانہ صحبت بھی نہیں ہے، پر قربان جاؤں۔ سارے آپس میں کہنے لگے اگر جنت میں بھی پیچھے رہ گئے تو کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ تو سارے واپس آ گئے، کہنے لگے عمر جو تو نے کیا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں فکر یہ ہے کہ اگر ہم جنت میں بھی ایسے ہی تمہارے اس طرح پیچھے رہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کوئی راستہ بتاؤ کہ ہم تم سے آگے تو نہیں نکل سکتے، برابر تو ہو جائیں۔ افراد تیار کیے، افراد۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، جس میں وہ نکلے تھے تم بھی نکل جاؤ، اپنی جانوں کے نذرانے دو تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حضرات مکہ آئے اور انہوں نے مکہ چھوڑا، اور 400 قریشی نوجوان، 400 انہوں نے ہجرت کی۔ ملک شام میں جہاد ہو رہا تھا۔ جب حارث ابن ہشام، یہ کون ہے؟ یہ ابو جہل کے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی، یہ ایمان لے آئے تھے فتح مکہ پر۔ ان کو چھوڑنے کے لیے مکے کا بچہ بچہ باہر نکلا، اور جب وہ مکے سے باہر آ گئے تو وہ سب رونے لگے کہ یہ تو اب واپس نہیں آئیں گے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میں تمہارا رونا دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم مکے سے محبوب کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی کی آواز پر ہمارے نوکروں نے لبیک کہا، اور وہ اتنا آگے جا چکے ہیں کہ اگر مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر دوں تو میں ان کے ایک مٹھی جو انہوں نے اس وقت اللہ کے نام پہ خرچ کیا تھا، میں اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم اپنی جانیں دے کر شاید وہاں تک چلے جائیں۔ جب یہ لوگ پہنچے تو اجنا دین کی جنگ ہو رہی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی سے فتح دے دی۔ آگے یرموک کی جنگ آ گئی۔ یرموک کی جنگ میں عیسائیوں کا سردار تھا باہان، اور 3 لاکھ کا لشکر تھا، اور صحابہ 36,000 تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ 9 دن یہ جنگ چلتی رہی، اور اس میں ایک دن ایسا ہوا کہ صحابہ کو رومی ہٹاتے 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 خیموں تک لے آئے۔ تو ایک دم حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر پھینک اور اپنے تلوار کا جو وہ کور تھا اس کو توڑ دیا، اور کہا کون ہے میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا؟ تو حضرت خالد اور اکرمہ ایک ہی قبیلہ بنو مخزوم ہیں، تو خالد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہ کرو، ابھی تیری ضرورت ہے۔ تو انہوں نے جھٹکا دے کر ہاتھ چھڑا کر الیک عنی، میں اس کا ادب والا ترجمہ ہی کروں گا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن انہوں نے بہت سخت لفظ استعمال کیا، بہت سخت لفظ استعمال، الیک عنی، ہٹ جا پرے۔ میں وہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مقام ادب کی وجہ سے بتا، پیچھے ہٹ جا۔ انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ للرسول وافر منکم اليوم، ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے نبی کی دشمنی میں گزار دی، اور آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آئے تو میں بھاگ جاؤں گا، میں نہیں ٹلوں گا۔ تو سب سے پہلے کس نے بیعت کی؟ ان کے بیٹے
अमर बिन इकरमा, और वो जो 400 कुरैशी थे उन सब ने उनके हाथ पर बैत की, अपनी तलवारों के कवर तोड़ दी, टोपियां उतार के फेंक दी और सीना सपर हो गए, घोड़ों से उतर गए, सीना सपर हो गए और लड़ते लड़ते रोमियों को पीछे धकेला और रोमियों में भगदड़ मच गई। जो ही भगदड़ मची तो हज़रत खालिद इब्न वलीद दौड़े दौड़े वापस आए, इकरमा किधर है, इकरमा किधर है? जी वो पड़े हैं। देखा तो वो आखिरी सांसों में थे और उनके बेटे अमर वो शहीद हो चुके थे। दोनों बाप बेटा करीब करीब थे। हजरत अमर को उन्होंने अपनी यहाँ पिंडली पे रखा और हजरत इकरमा को गोद में ले लिया और पानी लेकर मुंह में टपकाया तो हजरत इकरमा ने आंखें खोली। कहा कौन? कहा मैं खालिद। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह ने आंखें ठंडी की, मुसलमानों को फतह दी। उमर को कह देना जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, अब आगे अल्लाह की मर्जी, जो तूने कहा था वो हमने कर दिया और उनकी जान निकल गई। जो तूने कहा था वो हमने कर दिया, ऐ उमर जो तूने कहा था वो हमने कर दिया। और खालिद इब्न वलीद को गुस्सा आ गया, जोश आ, गुस्सा नहीं जोश आ गया। अरब जब खुश होते थे तो बाप के नाम से पुकारते, जब गुस्से होते थे तो मां के नाम से पुकारते। हजरत उमर के बाप का नाम खत्ताब है और मां का नाम है हंतमा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा अब हंतमा का बेटा ये नहीं कह सकता कि सरदारों ने कुर्बानियां नहीं की। मेरे नबी ने एक नस्ल तैयार की। ये नबियों के काम का मकसद था कि इंसानों को ऐसा बनाना कि वो अल्लाह को राजी करने वाले बने और अल्लाह की महबूब जिंदगी अपनाएं। निकलने का पहला मकसद ही है कि मेरी जात बने। सारे जन्नत में चले जाएं, मैं जहन्नुम में चला जाऊं तो मुझे क्या फायदा हुआ? जंग जारी थी तो अगले दिन बहान ने जबला बिन अहम गस्सानी को बुलाया। अरब में 2 कबीले बदनसीब निकले जो ईमान ना ला सके, एक बनु गस्सान, एक बनु तगलिब। ये दोनों ईसाई रहे, ईमान नहीं लाए। बनु गस्सान उर्दन में आज भी आबाद हैं। वहां भी एक शहर है करक, वहां हमारी जमात गई थी, वहां वो काफी आबाद है। तो बहान ने उसे बुलाया कि तुम ऐसा करो, तुम आज अपने अरब लश्कर को लेकर अरब लोहे को काटेगा, इन पे अटैक करो, फिर जब तुम शिकस्त दोगे पीछे हम आ जाएंगे। तो वो 60,000 थे अरब उसमें, इसके गस्सानी और बाकी मिले हुए। तो ये चूंकि आमने सामने लश्कर थे तो खालिद इब्न वलीद तक ये खबर पहुंच गई। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू उबैदा उस वक्त अमीर बन चुके थे। हजरत खालिद को हजरत उमर ने हटा दिया था। तो हजरत खालिद ने अबू उबैदा से कहा मुझे 30 आदमी दे दो, मैं इन 60,000 का मुकाबला करूं। तो अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे मजाक कर रहे हो या संजीदा हो? कहने लगे कुफर में तो तू बड़ा दलेर बनता था, बुज़दिल बनता है। कहने नहीं, बुज़दिली की बात नहीं, इंसाफ की बात है। अगर तुमने कुछ जौहर दिखाना है तो 60 तो करो, एक के मुकाबले में 1000। तो अबू उबैदा कहने लगे ये ठीक है, अब खालिद 60 ले जाओ। कभी दुनिया में मैंने बहुत तारीख पढ़ी अल्लाह के फजल से, आपने भी सुनी होगी या पढ़ी होगी, कभी देखा है कोई ऐसे इंसानों का मजमा जो 60 को लेके 60,000 पे हमला करने चल पड़े? तो अबू उबैदा कहने लगे खालिद तू ही चुनाव कर ले, फिर किसको ले जाएगा? तो उन्होंने कहा अबू उबैदा
میں ایسے لوگوں کو اس لشکر میں جانتا ہوں کہ جب وہ کسی بات کے لیے یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی اللہ خالی نہیں اٹھاتے. یہ نبی کی محنت. بڑے بڑے مرکز بنانا تو ضروریات میں سے ہے، کام میں سے نہیں. ضروریات ہے، کام کی ضروریات میں سے ہے. تو کتو بلا جس کو بلانا ہے تو پہلا نام لیا، این عمرو التمیمی، این فضل بن عباس، این زبیر بن عوام، این رافع بن عمیرہ الطائی، این عبداللہ بن عمر، این عبد الرحمن بن ابی بکر، این ضرار بن الازور، این مقداد بن الاسود، این ابو ایوب الانصاری، این ہاشم المطمر. قال 60 آدمیوں کے نام ہیں. ان میں 44 انصاری تھے اور 16 مہاجر تھے. تو ایک انصاری کہنے لگا ہمیں مرواتے ہو، اپنوں کو بچاتے ہو؟ تو خالد کہنے لگے اللہ کی قسم ہرگز نہیں. میں نے یہ دیکھا نبی کریم کے ساتھ کہ مشکل وقت میں انصار کو آگے کرتے تھے. آج اس مشکل گھڑی میں میں نے انہیں آگے کیا ہے. سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جاؤ آج رات تیاری کرو. کیا تیاری تھی؟ ساری رات یہ نفلوں میں اور رونے میں، نفلوں میں اور رونے میں. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے خالد بن ولید زرہ پہن کر باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا حضرت زبیر بن عوام کو، ان کی بیوی حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی، انہوں نے اب گھوڑے کی لگام اپنے خامند کی پکڑی ہوئی. کیا عورتیں تھیں اور کیا مرد تھے. گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے لائیں اور زبیر کو لا کر حضرت خالد کے برابر کھڑا کر دیا. ضرار ابن ازور جو تھے وہ جب لڑتے تھے تو ننگے بدن لڑتے تھے، صرف تہمد ہوتا تھا اور کرتا بھی نہیں، بنیان بھی نہیں اور زرہ بھی نہیں. کہتے میں تو شہادت کے لیے نکلتا ہوں، میں کیوں زرہ پہنوں، مجھے تو شہادت چاہیے. اور نیزے سے لڑتے تھے، تلوار سے نہیں. تو وہ اسی طرح آ گئے نیزہ لیے اور ننگے بدن. آپ نے کہا واپس جاؤ، زرہ پہنو، تلوار لے کر آؤ. آج نیزہ کام نہیں آئے گا، آج تلوار کام آئے گی. اور یہ 60 آدمی، زمین آسمان نے آج تک ایسا منظر نہ دیکھا نہ دیکھے گی. جب جبلہ نے دیکھا کہ 60 آدمی آ رہے ہیں، کہنے لگا ویکھیا ڈر گئے نا، ہوں آمدے پن میرے نال منتاں کرن جی صلح کر لو، اسی جی لڑن جوگے نہیں رہ گئے ہیں، مہربانی کرو سارے نال صلح کرو. میں انہاں نوں دھوں دے دیونا ہے. ایڈیاں وڈیاں شرطاں میں رکھنیاں نا، انہاں دے نک زمین تے جا لگنے. جب آمنے سامنے ہو گئے، آوازیں پہنچنے لگی تو جبلہ کہنے لگا آ گئے ہو صلح کے لیے؟ صلح یہ کس نے کہا؟ کہا ہم تو تمہارے سر کاٹنے ہیں. کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے، تیری عقل سلامت ہے، اور تمہیں تم ویسے ہی اوپر سے گزر جائیں تو تم ختم ہو جاؤ گے. کہنے کا شکاری جب چڑیاں پکڑتا ہے تو ایک ہوتا ہے اور ہزاروں چڑیاں پکڑ لیتا ہے. تم ہمارے لیے چڑیوں کی طرح ہو، جس کو پکڑ لیں جس کو چھوڑ دیں. تو اس کو بڑا تیش آیا. کہنے لگا آخر میری رگوں میں بھی عرب کا خون ہے. میں نہیں چاہتا کہ تاریخ تانا دے کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 پہ حملہ کر دیا. کہا میرا پتر آتا صحیح، پھر تینوں تاں پتہ لگنا. تو اس کو غصہ چڑھا، اٹیک کرو. پہلا حملہ 60 پر، پیچھے 60,000. صف ٹوٹ نہیں سکی، صف نہیں توڑ سکی. پھر دوسرا حملہ ہوا، صف نہیں ٹوٹی. کیا لوگ تیار کیے میرے نبی. سب تو انسان سازی ہے تبلیغ کا کام. نبیوں کا کام انسان سازی ہے. ایسا انسان بنے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس پہ پڑتی رہے. تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی. تو خالد ابن ولید نے اعلان کیا 6 ہو جاؤ، اپنی کمر میں لا لو اور 6 کی ٹولی بنا دو. 10 6 60،
10 ٹولیاں بن گئیں. خالد بن ولید کے ساتھ تھے خالد بن ولید، فضل بن عباس، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ الطائی. یہ 6 آدمی حضرت خالد کے ٹولے میں تھے اور پورا زور لگا رہے تھے عیسائی عرب خالد کو قتل کرنے کے لیے کہ اے مارے گا تو پیچھے کام بن جائے گا. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں صدقے جاؤں میں ان 6 آدمیوں کے، اور خاص طور پر فضل ابن عباس اور زبیر ابن عوام پر، کہ 20 دفعہ حملہ کیا عرب عیسائیوں نے خالد کو قتل کرنے کے لیے، اور صرف فضل بن عباس اور زبیر بن عوام نے ان ہزاروں کا منہ پھیر دیا. اور فضل بن عباس کہتے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ، اصحاب رسول سے ہٹ جاؤ. اور شرحبیل ابن حسنہ وہ زور زور سے قرآن کتھے پڑھیا جاندہ ہے، کتھے پڑھیا جا رہا ہے، ختمت قرآن پڑھو، میت قرآن پڑھو. وہ زور زور سے تلاوت کر رہے تھے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن فمن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ فذلک هو الفوز العظیم. قرآن پڑھنے دی بھی چاس آوے تو سنن دی بھی چاس آوے. ہو اثر قریب ہوئی تو ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے ہلاک کر دیا، خالد نے صحابہ کو ہلاک کر دیا، میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو نکلو سب. ابو سفیان کہنے لگے ابو عبیدہ اب نہیں نکلنا، ان کی موت بھی کامیابی ہے، اب یہ بزدلی ہے، صبر کرو، انتظار کرو. اثر ڈھلی تو ایک خوفناک چیخ کی آواز آئی اور عرب عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے، اور سورج ڈوب چکا تھا. وہ بھاگ نکلے تو آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھاگتے والوں کے پیچھے نہ جائے. تو جب وہ کھڑے ہوئے تو دیکھا 20 آدمی. تو خالد بن ولید اپنے سے ماتھا پیٹنے لگے، ہائے ہائے میں نے اصحاب رسول کو ہلاک کر دیا، اب میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ تو حضرت رافع نے کہا ایسا کرو کہ دیکھو یہ جو میتیں ہیں ان میں ہمارے آدمی کتنے مرے ہیں. تو لائے وہ مشعلیں لے کر آئے اور سارے مرے ہوئوں کا جائزہ لیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے اور ان کے 5000 مرے پڑے تھے. تو کہنے لگے وی تدا 3 باقی 3 کتنے گئے؟ تو حضرت مقداد کہنے لگے لگتا ہے وہ ان کے تعاقب میں پیچھے چلے گئے. تو ابو عبیدہ کہنے لگے کون جائے گا ان کے لیے؟ خالد کہنے لگے میں جاؤں گا. کہنے لگے تو بہت تھک گیا، آرام کر لے. کہنے لگے آرام تو کٹھا جنت میں ہی ہوگا، میں جاؤں گا. تو تھوڑی دور گئے تو سامنے سے گھوڑوں کی ٹاپیں کی آواز سنائی دی. خالد بن ولید تکبیر پڑھی، اللہ اکبر. تو ادھر سے تکبیر کی آواز آئی، وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی، اللہ اکبر. تو دیکھا تو وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے. کہا تم لوگوں نے میری آواز نہیں سنی کہ پیچھے نہیں جانا؟ کہ نہیں ہم نے نہیں سنی. انہوں نے کہا تم دے ہو انہوں نے آئے شاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تھے ہمیں ایک تیرے معرکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں تاروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی. کچھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے،
تیز کے عقید ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پوچھا آپ کا رب سوتا ہے؟ بڑے پٹھے سیدھے سوال کر دے سن۔ ابھی فرعون کو ڈوبتے دیکھا سامنے، اور فرعون کے لشکر کو ڈوبتے دیکھا، ابھی ان کے پاؤں گیلے تھے، چند قدم چلے تو آگے ایک بستی میں ایک بت تھا جس کی بستی والے پوجا کر رہے تھے، تو کہنے کہ موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ ایک ایو جا خدا سانو بھی لے دے، اسی میں انہوں متھا ٹیکیے۔ میں کہا فٹے منہ توڑا، وہ ہونے تو تسی ویکھیا کہ کیوں رب نے تھوڑی مدد کیتی ہے، تو ہن پتھر دا بت منگدے پے ہو میرے کولوں۔ تو عجیب و غریب سوال کرتے تھے، تو کہنے لگے رب سوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا کر، رات کو نا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جا پانی کی، خیال کرنا یہ پیالے گرنے نہ پائیں۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے طاقتور ہستی تھے، وہ پیالے لے کے کھڑے ہو گئے، کھڑے 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 کھڑے، اونگ آنے لگی، ایک جھٹکا لگا سنبھال لیا، دوسرا لگا سنبھال لیا، تیسرا جھٹکا لگا تو پیالے گر گئے، ٹوٹ گئے، پانی بہہ گیا۔ کہ موسیٰ سمجھانے کے لیے تھا، اگر تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان کے پیالے ایسے ہی ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ اونگتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ روتا ہے، نہ وہ حاجت مند ہے، نہ اس کی کوئی عمر گزرتی ہے، وہ ہر قسم کے رنگ و روپ سے پاک ہے، ہر قسم کے زمان و مکان سے پاک ہے، ہر قسم کی حاجات سے پاک ہے، سب کو دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، سب کو کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، سب کو مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، سب کو سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، سب پر حاوی ہے، کوئی اس پر حاوی نہیں، سب کے اوپر چھایا ہوا ہے، کوئی اس پہ چھایا ہوا نہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کا احسان ہے کہ انہوں نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ایک صمد، احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ بہت کچھ یہاں پڑھ رہے ہیں، اور ساری نسل ہماری یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے۔ چند ایک ایسے سوال ہیں جن کا جواب دنیا کی کسی یونیورسٹی کے پاس کوئی نہیں، اور بڑے سے بڑے اسکالر بھی اپنے علم سے اس کا جواب دینے میں بالکل انگوٹھا چھاپ ہے کہ اس کائنات کو کس نے بنایا ہے۔ اس سوال کا جواب دنیا کے کسی علم میں نہیں ہے۔ ہم تو شکر مسلمان ہیں تو ہمیں ماں باپ کی گود سے ہی اللہ کا تعارف ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے، ایک چیکوسلواکین یہاں ملا تھا، رائمنڈ میں آیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، کوئی پتہ ہے؟ کہنے لگا اسی کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، ابھی تک تو کوئی پتہ نہیں۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، وہ ہے کون؟ پھر اس نے یہ کائنات بنائی کیوں ہے، اس کا جواب بھی آپ کے پاس کوئی نہیں، کسی کے پاس بھی کوئی نہیں۔ پھر تیسرا سوال ہے میں کیوں پیدا ہوا؟ میں نے کوئی اپلیکیشن دی تھی؟ ان بچیوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکی پیدا ہونا ہے؟ یا ان بچوں نے کوئی درخواست دی تھی کہ ہم نے لڑکا پیدا ہونا ہے؟ یہ عورت بن رہی ہے، یہ مرد بن رہا ہے، یہ دیہاتی ہے، یہ شہری ہے، اور 7 ارب انسان ہیں، سب کی شکلیں مختلف ہیں، آنکھوں کا رنگ مختلف ہے، انگلیوں کے پوروں پر چھپا ہوا پرنٹ مختلف ہے۔ 7 ارب انسانوں میں سے کسی کا یہ پرنٹ کسی کے ساتھ نہیں ملتا، کہ ایسا باریک بین
کون خالق ہے جس نے ہم روشنی میں چیز بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں بناتا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. پھر موت کیا چیز؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ پیدا ہونے کی درخواست نہیں دی تھی، پیدا کر دیا. کیوں پیدا کیا پتہ کوئی نہیں. اب مرنا نہیں چاہتے لیکن دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں. ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گے. تو مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں. تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا. تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے نہیں پہنچ سکتے. پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گئے اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو. کسی کے پاس اس کا جواب دو. نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں. عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں. اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے. اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے. اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا. وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے. تو یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ. اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ پہ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا. عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں. ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوہ ای نشد استاز کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد. اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے. کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے. اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو. میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں.
तुर्की में पूर्णिया में दोनों हजरात दफन हैं, पीर भी मुरीद भी। मौलाना रूम को आज शायद कोई धरती पे जानता भी ना, और मैं इस यूनिवर्सिटी में उनका नाम भी ना लेता। वो एक फलसफी आलिम थे और मंतिकी आलिम थे। वो दौर था फलसफा और मंतिक का। मुसलमानों ने कुरान और हदीस का इल्म बहुत पसे पुश्त कर लिया था, और जो फलसफा और मंतिक के आलिम होते थे वो बादशाहों के दरबार में बड़ी जगह पाते थे। तो उनके सामने किताबों का ढेर था उनके साथ, और इधर तालिब इल्म बैठे थे, उन्हें वो पढ़ा रहे थे, और ये किताबें कलमी नुस्खे थे, हाथ से लिखे। तो शम्स तबरेज रहमहुल्लाह मस्जिद में दाखिल हुए नंगे पांव, और सफर के आसार पगड़ी पर भी, कपड़े पर भी। तो वो बड़ी सादगी से पूछते हैं कि मौलाना ये चीज ये क्या है? वो किताबों का ढेर। तो उसको यूं देखा तो कहे तो अनपढ़ जाए चिट्टा मैं की जवाब देवा। कहने लगे ई आ अस्त के तू नमी दानी, मेरे प्यारे ये वो है जो तू नहीं जानता। तो एकदम आगे बढ़े, किताबों को यूं धक्का दिया, साथ ही तालाब था, सारी किताबें तालाब में चली गई। अब नया प्रिंट निकालना आजकल तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, नया प्रिंट मिल जाएगा। जिसने हाथ से सैकड़ों किताबें लिखी उनको तेरा बेड़ा गर्क। वो अनपढ़ बंदे, तू तो मेरी हयाती बर्बाद कर देती। ना मुराद होड़ा मैं दोबारा किथों लिख के लाऊंगा। वो मुस्कुराए, हौज में छलांग लगाई, और एक एक करके हर किताब खुश्क उनके सामने रखते गए, खुश्क उसमें मिट्टी निकल रही, सामने रखते गए रखते गए रखते गए। पूरा उनका जो उनकी लाइब्रेरी थी वो पानी से खुश्क निकाल कर उनके सामने रख दी। हुण मुल्ला जी दी वारी आ गई, कहने लगे ई चीज वो ये क्या है? ई चीज वो ये क्या है? तो शम्स तबरेज बोले ई आ अस्त के तू नमीदानी, ये वो है जो तू नहीं जानता। जिसको अलामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मौलवी हरगिज न शुद मौला इरूम ता गुलाम में शम्स तबरेज न शुद। ये हमारे मुल्तान वाले शम्स तबरेज नहीं हैं, ये शम्स सब ज़वारी हैं। शम्स तबरेज तो वो पूर्णिया में है, दोनों के मज़ार करीब करीब हैं, साथ साथ हैं। तो एक तबका इधर चला गया कि आप ही बन गया सब कुछ। एक धमाका हुआ था और हर चीज बन गई। वो धमाका फर्ज करो अगर यहाँ कोई ठा कर दे, ठा पटाखा ही छोड़ दे, तो आप लोग इन दरवाजों से कैसे निकलोगे? भागते हुए कि बड़े आराम से? अब्दुल खालिक साहब दे तू ही चढ़ के जाओगे, साड़ी जान बच्चे। और अगर मैं यूं कहूं कि गंदम का ढेर पड़ा था, उसमें धमाका हुआ और गंदम उड़ती हुई बोरियों में जाके फिक्स हो गई, और बोरियां सिल गईं और ट्रक पे चढ़ गईं और मंडी में जाके बिक गईं, तो तुसी दो जुतियां मार के मैंने बाहर काट देना। एक धमाका हुआ, वो धमाका इतना काबिल था, इतना इल्म वाला था कि उससे दो ताकतें पैदा हुई, एक स्पीड की और एक मकनातीस की। तो अगर स्पीड और मकनातीस की ताकत में इक्वालिटी ना होती और 1/10 खरब सेकंड, एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान की बात मैं बता रहा हूं, एक सेकंड के तो 100 से ज्यादा हिस्से हो नहीं सकते, लेकिन उनका फर्ज करो अगर एक सेकंड के 1/10 खरब हिस्से हों, तो वो 1/10 खरब हिस्से में अगर थोड़ा सा रफ्तार और मकनातीस की ताकत में फर्क आ जाता तो सारी कायनात टकरा जाती। लेकिन ये इतनी समझदार, इतनी
आला पढ़ी लिखी कायनात है कि ना रफ्तार ज्यादा हुई कि फैल के फना हो जाए, ना मकनतीस ज्यादा हुआ कि सुकेड़ के फिर जीरो कर दे। तो इस बैलेंस को खुद ब खुद कायम हो जाना, उस तो वड्डा कमला कोई नहीं, बेवकूफ कोई नहीं। जो कहता सूरज का भी एक सिस्टम बन गया, चांद का भी बन गया, गैलेक्सी का भी बन, और अपना आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे, हमेशा रहेंगे। कुछ कहते हैं फना हो जाएंगे। यहाँ इंसान जाहिल है। इस जहालत को दूर करना सबसे पहला इल्म है। अगर मरते हुए मुझे पता चला कि यहाँ तो मामला कुछ और है, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से जिन्हें रास्तों में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और था। चलते चलते पता चला कि हम तो कहाँ पहुंच गए, तो उस वक्त तो फिर रब्बिरजिऊन के नारे कुरान कह रहा है, कहेंगे रब्बिरजिऊन, या अल्लाह वापस कर दे, लअल्ली अअमलु सालिहन, मैं बड़े अच्छे काम करूंगा। अल्लाह ने कहा कल्ला, अब नहीं हो सकता है। तो नबी जो आता है 1,24,000 नबी ये इल्म लेकर आते हैं और वो इंसानों की इस जहालत को दूर करते हैं। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरों व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए जरूरी था कि आपकी जिंदगी की हर चीज खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूं तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी जिंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की जिंदगी पैदाइश से लेकर आंख बंद होने तक एक एक पल की जिंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहाँ पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहाँ सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज आते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नजर होती है। और मैं चूंकि 2 दफा गया हूँ सोमालिया, 2 दफा, तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में हैं। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं। नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी उलुल आज़्म कहलाते हैं। ये सबसे बड़े रसूल हैं, सबसे बड़े रसूल हैं।
لیکن زندگی صرف ہمارے نبی کی. من انفسکم میں اشارہ ہے آپ کی خاندانی وجاہت کی طرف کہ آپ بنو ہاشم سے ہیں جو سب سے عالی خاندان ہے، اور آپ کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، بے داغ نسب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے باپ، جتنے بھی میرے پیچھے باپ ہیں، کسی میرے باپ سے زنا ثابت نہیں ہے، میرے کسی باپ نے زنا نہیں کیا ہے. یہ نسل کی حفاظت کا نظام چلایا. ایک دفعہ میں نے نا ملتان کی ضلع کونسل سے اپنے تلمبہ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے تو اس کے گرد ہماری زمینیں ہیں، تو میں نے اپنے بزرگوں کے دیکھنے کے لیے نام شجرے، تو وہاں سے میں نے 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ رجسٹر نکلوایا. 1874 کا رجسٹر تھا، تو اس میں 1874 سے پہلے کا تو لکھا ہوا نہیں ہے، بعد کا لکھا ہوا ہے آخر تک. تو اس میں 19 نام مجھے ملے، میں ان کو یاد نہیں کر سکا. حالانکہ میرے پیو دادے پردادے، لیکن میں یاد نہیں کر سکا. دہرانے کی کوشش کی، حافظہ بھی اللہ نے اچھا دیا، یاد نہیں کری. تو اس میں وہ دلچسپی نہیں تھی. میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کرنا شروع کیا، اس میں 90 نام ہیں، اور میرے دل میں تھا کہ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کو سلام پیش کروں گا. آپ کے نسب کا پوری پیڑھی، ہماری پنجابی میں پیڑھی کہتے ہیں، پوری پیڑھی پڑھ کے میں آپ کو سلام پیش کروں گا. کیونکہ ہمارا کلچر ہے، ہم لوکل لوگ ہیں، ہم مائگریٹڈ نہیں ہیں، نسلوں سے آباد ہے اور زمیندار ہیں. تو ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہمارے مراسی ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کا کوئی کام نہیں ہوتا. سرداریاں قائم، دیر آباد، میاں طارق جمیل دے، میاں اللہ باش دے، میاں نیت علی دے، میاں گانے دے، میاں جہانے دے. اگو مینوں بھی نہیں پتا، وہ پڑھی جاندے، اور وہ لے کے جاتے ہیں دانے، لے کے جاتے ہیں پیسے. ان کی بچیوں کی شادیاں کرواتا ہوں، بیمار ہو جائیں علاج کرواتا ہوں، اور کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے. ایک مراسی اپنے بیٹے کو لے کر آ گیا، میں ڈیرے میں تھا، کہنے لگا میاں صاحب، ہمارا ٹائٹل وہاں میاں صاحب میرے پوتر نو نوکری لوا دی. میں کہ کدی مراسیاں نوکری کیتی ہے پہلے؟ کہنے لگا بھوکے مر گئے ہیں، دیرے اجڑ گئے، زمیندار شہراں نو بڑھ گئے، تاتھو سوا کوئی سانو خیرات ہی نہیں لبدی، تو چلو اے کوئی نوکری کر لوے. میں نے اس کے سامنے بیٹھے فون ملایا، فاطمہ شوگر مل کے جو جی ایم تھے، میرے دوست تھے. میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، رکھ لو. انہوں نے کہا بھیج دیں، لیبر میں رکھ لوں گا. تو میں نے اسی طرح کہہ دیا چاچا انہوں لے جا، لیبر چ رکھ لے سن. بھلا ہوئے سرداریاں قائم. چوتھے دن دونوں پھر میرے ڈیرے پر. میں کہا تینوں تو مظفر گڑھ بھیجے آئی تو واپس کیوں آ گیا؟ تو اس کا باپ کہتا ہے میاں صاحب میں سمجھا لیبر کوئی وڈا افسر ہوندا ہے، تو میرا پتر افسر ہو سی، انہیں تو بوریاں چوا 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 دی کنڈ بن چھڑی. میں نے کہا میں تو پہلے آکھی آئی، مراسی جڑے ہوندے نا صرف گلاں دی روٹی کھاندے. تو وہ یہ ثقافت میں نے دیکھی ہوئی ہے، اور آج بھی اس کو میں بھگت رہا ہوں، پال رہا ہوں. باقی سب زمینداروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، لیکن میں نے اس کو زندہ رکھا ہوا. من انفسکم لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ واقعہ ہے صبح 10-11 بجے کا، تو آف سیزن تھا، اتنا رش نہیں تھا. تو عصر کے بعد میں نکلا نماز پڑھ کے، تو ایک لڑکا بھاگا بھاگا آیا، کہا جی آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ میں نے کہا جی. میں کہا تم مجھے پہچانتے ہو؟
کہا نہیں جی آپ کے ساتھ لوگ تھے کافی، تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ مولانا طارق جمیل۔ کہا جی میں ابھی عصر کی نماز میں پہلے آ گیا تھا، یہ عصر کے بعد مجھے وہ بات بتا رہا، میں عصر کی نماز سے پہلے آ گیا تھا، پرانی مسجد میں جگہ مل گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، تو میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہوں نے فرمایا کہ طارق جمیل کو بھی میرا سلام کہہ دو۔ تو وہ جو میرا پیڑھی پڑھ کے سلام عرض کرنا تھا وہ بارگاہ رسالت میں قبول ہوا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہاں سے لاؤ گے ایسا رسول کہ جس کی زندگی کی ہر چیز محفوظ ہو۔ پھر افریقہ میں پڑھتے ہیں من انفسکم، انفس کہتے ہیں نفیس کو، کہ ایسا نفیس کوئی ہے۔ ایک بدو عورت تھی، جب آپ تشریف لے گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، تو رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس میں، تو ایک خیمہ دیکھا، وہاں پہنچے تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس کا نام تھا ام معبد الخزاعیہ۔ تو آپ نے سوال کیا ماں جی ہم مسافر ہیں، کوئی کھانے کو ملے گا؟ تو نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بکری بیمار اور کمزور اور بن بیاہی کھڑی ہوئی تھی، تو آپ نے کہا اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو اس نے ایسے بڑی حیرت سے دیکھا کہ یہ عرب ہو کہ ایسی بات کر رہا ہے کہ اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ انہونی بات ہو رہی تھی۔ آپ نے اتنا بڑا تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا، فل ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دیا ہے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے۔ یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت۔ شام کو اس کا خامد آیا ابو معبد، نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے۔ پاگل ہو گئی ہیں، یہ بکری دودھ دے سکتی ہے؟ کہ میں بھی یہ سمجھ آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھرا پیا۔ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا، وہ کیسا تھا؟ مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، اب الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافة فی عنقہ سطع